اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان تھا ابو قصافہ، وہ اپنی خالہ کی بکریاں چراتا تھا۔ خالہ کی بکریاں، ایک دن بکریاں لے کر نکلا گھر سے، اور جیسے بکریاں لے کر نکلا تو میرے حضور کے مجلس کے قریب سے گزرا۔ کہنا میرے حضور کے مجلس کے قریب سے گزرا تو اس کی نگاہ پڑ گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر۔ کہہ رہے ہیں اس کی تو نگاہ پڑ گئی، لیکن مقدر اس کی، قسمت اس کی کہ میرے آقا نے بھی اس کے اوپر نگاہ ڈال دی۔ اس نے تو دیکھا، ساتھ میں میرے آقا نے بھی اس کو کیا کر لیا، دیکھ لیا، بس میں جلووں کے اندر کھو گیا۔ اب کیا کرتا ہے؟ کہہ رہا ہے صبح سے آتا ہے، شام تک بکریاں لے کر آتا ہے صبح گھر سے نکلتا ہے، بکریاں لے کر بکریوں کو چھوڑ دیتا اور سارا دن میرے آقا کو دیکھتا رہتا ہے۔ سارا دن جلوہ محمد کے اندر غرق ہوتا ہے، مستغرق ہوتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا ہے۔ خالہ کو پتہ چل گیا، کہ ابو قصافہ یہ کیا کرتا ہے؟ میں کیا کرتا ہوں؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو بکریاں تنہا چھوڑ دیتا ہے اور ادھر محمد کے جلووں میں مست رہتا ہے سارا دن۔ پریشان ہو گیا۔ خالہ کہنے لگی خبردار، آج کے بعد تو نے جانا نہیں ہے، تو نے وہاں پر جانا نہیں ہے، اور جو جلوہ مصطفیٰ کے اندر کھو چکا اور جسے پیاس لگ چکے میرے حسن کی۔ ابو قصافہ کو اس کی خالہ نے کہا ابو قصافہ خبردار، اب نہیں جانا تو نے۔ وہ بات پچھلی بات میں بتا دوں، اس نے کہا اب نہیں جانا۔ کیا تھا؟ جلوہ میں مست تھا، سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک دن صبر کیا، 2 دن صبر کیا، صبر نہ ہوا، برداشت نہ ہوا۔ آخرکار جب ناقابل برداشت حالت میں پہنچا ترکیب سوچی ایک، کہنے لگا خالہ آپ نے منع کیا مجھے، آپ ایسا کریں ایک دفعہ آپ میرے ساتھ چل کے تو دیکھیں اس کو۔ تو نے دیکھا نہیں ہے اس لیے پابندیاں لگاتی ہو۔ تم نے وہ جلوہ، وہ نظارہ، وہ حسن، وہ کالی زلفیں، وہ چہرہ وضحا، وہ پیاری آنکھیں اور وہ دندان مبارک، اس سے نکلتا ہوا عکس اور اس سے نکلتے ہوئے روشنیاں اور جمال اور اس سے نکلتا ہوا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوے تم نے دیکھے نہیں ہے ایک دفعہ چلو تو صحیح، ایک دفعہ آپ میرے ساتھ چل کے دیکھو، پھر جو تم کہو گے میں ویسا کر دوں گا۔ خالہ کہنے لگی، ماں کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے، اگر تو یہ کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی چلتی ہیں۔ اگلا دن آیا، سنیں، اب ماں بھی چلی، خالہ بھی چلی، ابو قصافہ بھی چلا۔ اب چلتے جا رہے ہیں۔ ابو قصافہ دل میں سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کریں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی مجلس کے قریب آئیں، ماں نے بھی میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، خالہ نے بھی حضور کا جلوہ دیکھا، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ابو قصافہ کہتے ہیں میری ماں بھی پلٹی، میں بھی پلٹا اور میری خالہ بھی پلٹی، اور پلٹتے میں دل میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اب یہ کیا کہیں گی۔ میں نے خالہ سے کہا خالہ اب کچھ بولو تو صحیح۔ کہنے لگے میں کیا بولوں، اللہ کی قسم جتنی زندگی گزر چکی ہے نہ پہلے نہ آج تک اس جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا، میں نے اس سے زیادہ حسین۔ خالہ کیا تم نے دیکھا؟ کہنے لگا بس پوچھو کہ جس کو تو نے دکھایا ہے وہ ایسا نوجوان ہے، ایسا پیارا ہے، اس کی باتیں ایسی ہے کہ بولتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور اس کا لباس میں نے آج تک لباس نہیں دیکھا، اس کی زلفیں میں نے آج تک زلفیں نہیں کہتے۔ پوچھا خالہ اب کیا کہتی ہو، خالہ اب کیا کہتی ہو میرے بارے میں؟ کہنے لگے اے ابو قصافہ اللہ کی قسم ہم تمہیں اجازت دیتی ہیں، صبح جا شام جا اور جب تیرا دل چاہے جلوہ محمد کا دیدار کرتا رہے، جب دل چاہے حسن مصطفیٰ کا دیدار کر، آج کے بعد ہم تمہیں روکیں گی نہیں۔ خالہ کیوں؟ کہہ رہی میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا مجھے ایسا لگا کہ جو سورج ہے اس کے چہرے میں گھوم رہا ہے، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مدوریاں۔ کہنے لگے میں کیا بتاؤں تجھے وہ کتنا حسین ہے، واقعتاً اس کو جو ایک دفعہ دیکھ لے دوبارہ دیکھنے کی تمنا کرے گا۔